خفیہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، دو گواہوں کی موجودگی میں جب نکاح ہو گیا تو وہ خفیہ رہا نہیں ہے نا، دو بندے گواہ بن چکے ہیں، دو مسلمان، تو اس لیے نکاح خفیہ ہو ہی نہیں سکتا، کم سے کم دو گواہ ہوتے ہیں اس پہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو اعلان کر کے دنیا کو بتایا نہیں، دو گواہوں کو پتہ ہے باقی دنیا میں کسی کو نہیں پتا، تو اس عمل کو قابل تعریف بہرحال نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ بدگمانی کا اس سے موقع ملتا ہے۔ بدگمانی کا موقع یہ کہ آپ پکڑے گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ہے، اب لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے تم نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہو اور جب پکڑے گئے تو بیوی بول دیا اس کو، تو اس لیے حدیث میں حکم یہ ہے کہ اعلن النکاح، نکاح علی الاعلان کیا کرو، ساری دنیا کو بتاؤ یہ میری بیوی ہے۔ تو یہ قابل ترغیب عمل ہے، یہ یعنی اعلان کر کے نکاح کرنا، تو اس لیے چھپن چھپائی کھیلنا اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چپکے سے بس دو گواہوں کو بتایا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بیوی کے حقوق بھی مرد نہیں دیتے ہیں، جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو بیوی بھی بیچاری کہیں نہیں جا سکتی، جب تک مرد یعنی اس کا دل مرد کا دل بیوی کی طرف مائل ہے، وہ عیاشی کرتا ہے، پھر بعد میں اس کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، پتہ تو کسی کو ہوتا ہی نہیں کہ اس کی بیوی ہے، یہ چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو یہ سائیڈ افیکٹ ہیں جس کی وجہ سے خفیہ نکاح کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور شریعت میں ترغیب یہی ہے کہ کھلی اعلان نکاح کیا کرو۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر مرد مجبور ہے یا میاں بیوی دونوں مجبور ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے نکاح کیا، ایک حلال کام ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں سوسائٹی ہمیں نہیں معاف کرے گی۔ آج آپ کو پتہ ہے سوسائٹی زنا کرو کچھ بھی نہیں ہوتا، نکاح کرو تو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسی شدید مجبوری میں کوئی یہ کام کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی بہرحال اس کی بدگمانی کا بھی موقع ہے اور بیوی کے حقوق ضائع ہونے کا بھی اس میں امکان ہوتا ہے، اس لیے نارملی اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، اور حدیث میں بھی اس کی ترغیب نہیں ہے، ترغیب علی الاعلان نکاح کرنے کی ہے۔